السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اردو شعر کو بمقصد بنانے میں، جیسا کہ تاریخ ادب کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ سر سید احمد خان کی بدولت اس تحریک کا آغاز ہوا اور فیض بھی ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے۔ ان کی شاعری نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ساتھیوں، آج ایک فیس بک ساتھی کی پوسٹ پڑھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ مذاق نہ کیا کریں، یہ معاشرے کے سب سے مظلوم لوگ ہوتے ہیں اور ان کے والدین تک انہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر جولی خان جو کہ خواجہ سرا ہیں، کچھ عرصہ پہلے ایگری ٹورزم کے پلیٹ فارم پہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ہم ایگری ٹورزم کے تمام والنٹیئرس چاہتے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں ان کے لیے کچھ کام کریں، ہم ان کو انٹرپرینورس بنائیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے اسلام آباد کا ہمارا ایک گروپ ہے، ہماری بیٹھک میں اس کی ممبر بھی ہوں، ہم فیصل آباد میں ادبی بیٹھکوں کا آغاز بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہم ان موضوعات پہ گفتگو کریں گے جن موضوعات کے لیے ٹالرنس کم ہے سوسائٹی میں اور جو سوسائٹی کے سدھار کے لیے ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ سفر ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے کہ ہم نے بطور اچھا انسان کیا کرنا ہے، ہم معاشرے کو کیا دے سکتے ہیں، ہم وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر، جن کے اللہ تعالیٰ کے اوپر فضل ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی کے لالے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگوں کو روٹی کمانا سکھا سکتے ہیں، جو لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھا سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی ایک غزل کے ساتھ اختتام کروں گی اور چاہوں گی کہ آپ ساتھی کامنٹس میں بتائیں کہ آپ جو ہیں جو ہمارے ساتھ اس بیٹھک کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ ضرور مجھے بتائیں تاکہ ہم جلدی اس کی تاریخ کا اناؤنس بھی کریں۔ اس بیٹھک کا مقصد کھانا پینا صرف نہیں ہوگا، کھانا اس میں ایک جزوی کام ہوگا۔ ہم صاحب جو میزبان ہوں گے اس کے اوپر سوائے چائے اور سادہ پانی کے کوئی ان کے اوپر ہم باڑ نہیں ڈالیں گے۔ آپ میں سے کوئی بھی اس کا میزبان بن سکتا ہے۔ پہلا پروگرام کی میزبان ظاہرہ میں بنوں گی، لیکن اگلے پروگرامز کے لیے ہم ایک لائحہ عمل طے کریں گے جس میں آپ کھانے پینے کا، آپ میں سے کوئی شخص بھی جس کا جو دل چاہتا آتے ہوئے لیتا آئے گا۔ کوئی بھنے ہوئے چنے لا سکتا ہے، کوئی تھوڑا سا گڑ لے کے آ سکتا ہے، کوئی ہلکی پھلکی چیز جو محفل کو ڈسٹرب بھی نہ کرے، جو سننے میں توجہ میں بھی رکاوٹ نہ آئے اور ہمارے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے، اور کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ ہم جی ایک جگہ پہ آتے ہیں اور ہم اس شخص پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہوگا۔ فیض احمد فیض کی غزل کے ساتھ اختتام۔ چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں، چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کی تجارت ہی انوکھی ہے، محبت کرنے والوں کی تجارت ہی انوکھی ہے۔ خواتین و حضرات، کیا بات! محبت کرنے والوں کی تجارت ہی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی لوگوں سے خسارے بانٹنا شروع کرتے ہیں۔ میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر سارے کے سارے بانٹ لیتے ہیں۔ اس محفل کا صرف یہی مقصد ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی جھولیوں کے جو پھول ہیں ان کو شیئر کریں اور بیٹھ کے اکٹھے بانٹ لیں۔
محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض۔ فیض بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے بڑے کثر نفسی سے کام لیا ہے کہ محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض، اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بانٹنے والے قسمت کے مارے نہیں ہوتے، وہ تو قسمت یافتہ ہوتے ہیں، وہ تو فیض یافتہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ساتھی جو سوسائٹی میں کچھ بدلاؤ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ضرور ہمارے ساتھ اس بیٹھک کا حصہ بنیں گے۔ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا، اور جلدی انشاءاللہ پھر اس کی تاریخ بھی مقرر کر لی جائے گی کہ ہم نے اپنی پہلی بیٹھک کہاں منعقد کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔